بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ پیر عبداللہ ہاشمی آفیشل چینل کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج ہر انسان یہ چاہتا ہے اسے عزت ملے اور بہت عزت ملے، عروج ملے اور ایسا عروج کہ اس کے بعد زوال کبھی نہ ہو، ایسی خوشی ملے کہ اس کے بعد غم نہ ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے جس فیلڈ میں ہے کہ مجھے ترقی ملے۔ کسی آفس میں جاب کرتا ہے، اس کی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے بہتر ملے۔ نوکری تو مجھے ملی ہے، جاب تو میں کر رہا ہوں، لیکن میرے سٹیٹس کے موافق نہیں ہے۔ مجھے اچھی اور بہترین میری جو کوالیفیکیشن ہے اس کے موافق اچھی نوکری ملے۔ کوئی انسان کسی جماعت کا لیڈر ہے، وہ چاہتا ہے میری عزت میں اضافہ ہو۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مجھے اچھا اقتدار ملے، ایسا عروج ملے کہ جس کے بعد مجھے زوال دیکھنا نہ پڑے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی لاریب اور بے عیب آفاقی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات میں ایسے وظائف اور ایسے اعمال بتلائے ہیں جس کے اہتمام کے ساتھ کرنے کے ساتھ انسان کو عروج اور بلندی ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کی اسم اعظم کی طرح مؤثر ترین دعائیں جو اللہ کے بزرگیدہ شخصیات انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس امت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ اعزاز دیا ہے کہ انبیاء کی مجرب ترین دعائیں جو انہوں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے مانگی، اللہ جل جلالہ نے فوراً قبول کر لی، وہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سکھلائی ہیں۔ میں ابھی آپ کو اتنا عظیم اور ایک ایسا عمل اور ایسے ایک پیغمبر کی دعا بتلانا چاہتا ہوں جو خود پیغمبر بھی ہیں اور ان کے والد رسول بھی ہیں، اور انہوں نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی، اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے فوراً دعا قبول کر لی، اور جو اللہ سے مانگا اللہ نے وہی کچھ دیا۔ آپ نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے سامنے، حالانکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ مغفر لی کہا، اے اللہ میری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزیں جنہیں میں سمجھ رہا ہوں مجھے معاف فرما دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہے تو آپ نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ یہ اللہ جل جلالہ کے عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کا اللہ جل جلالہ نے یہ تاثیر اور یہ اثر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی۔ آپ دعا یہ کرتے ہیں، اللہ مغفر لی، اللہ میری مغفرت فرمائے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ ایسی بادشاہت اور ایسا اقتدار عطا کریں جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور اللہ جل جلالہ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ دینے والے ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں پہ، جنات پہ، ہواؤں پہ اور چرند پہ، پرند پہ، اللہ کی تمام مخلوقات پہ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت دی، ایسا آپ کی سلطنت تھی، اتنا بڑا آپ کا تخت تھا، ہزاروں لاکھوں کرسیاں اس پر بیٹھتی تھیں، جنات اور بڑے بڑے جو ہے کہ دیو ان کے ساتھ تابع تھے۔
اللہ جل جلالہ نے اس دعا کا اثر رکھا۔ آج جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نوکری میں ترقی ہو، میری جاب میں جو مزید برکت ہو، میرے سٹیٹس کے موافق اور میری جو ہے کوالیفیکیشن کے مطابق مجھے نوکری ملے، یا مجھے اپنے جو ہے کہ جس شعبے میں ہے، جماعت کا سربراہ ہے، ملک کا اقتدار لینا چاہتا ہے، اس دعا کا اہتمام کر لے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کم از کم 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، مسلسل پڑھتے رہیں، کم از کم 1 ماہ تک اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے چند دن نہیں گزریں گے، اللہ ایسا عروج دیں گے کہ جس کے اندر کوئی زوال نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے ان وظائف میں تاثیر پیدا ہو جائے تو بات وہی ذہن میں رکھیں کہ سنت کا اہتمام کریں اور 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ اس عمل میں مزید تاثیر پیدا